فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ مجالس کو دہرانا پڑے گا، تو کل چھٹی ہے، اگر کہیں گے تو میں 2.5-3 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، تو اور اگر مربوط ہو جائیں خود بخود میری باتوں سے گزشتہ مجلسوں سے، تو پھر میں اتنی دیر پڑھتا ہوں جتنا آپ پڑھوانا چاہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے جنہوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے واقعی رسول ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے طور پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا ہے، تو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دلیل قائم ہو گئی کہ جب بھی کبھی کوئی رسول پاک پر اعتراض کرے گا کسی بھی منزل پر، سمجھ لیں کہ وہ مزاج کا یا تو مشرک ہوگا یا کافر ہوگا۔ غور فرمائیے گا، جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ جملے دہرا رہا ہوں کہ جو رسول پاک پر اعتراض کرے گا وہ یا تو مزاج کا کافر ہوگا یا مشرک ہوگا۔ اب وہ منزل کوئی سی بھی ہو، چاہے صلح حدیبیہ کی منزل ہو یا قلم و دوات کی منزل ہو۔ ایک درود پڑھنے والا خدا آپ کو سلامت رکھے محمد یعنی جو بھی سرکار پر اعتراض کرے گا اس کا مطلب ہے وہ مزاج کا یا تو کافر ہے یا مشرک ہے۔ تو اعتراض کیا تھا کفار و مشرکین نے، اور اللہ کو بری لگی بات۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات رسول پاک کو دل سے بری لگے اور اللہ کو بری نہ لگے، تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی۔ اور آیت کیا؟ یہ سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ جو میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں کہ کہہ دو میرے حبیب، کس سے کہہ دو؟ قل کفا باللہ شہیدم، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ، بینی و بینکم، ان کے اور آپ کے درمیان ایک اللہ کافی ہے۔ آیت اگر یہاں رک جاتی تو ہم کہہ دیتے کہ اللہ کافی ہے، کہتے ہیں نا سب کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ آیت کو یہاں روک دیتا، ہمیں کیا جرت ہے کہ ہم یہ کہتے کہ یا اللہ آیت کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ اللہ فرما رہا ہے ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ان کے اور آپ کے درمیان۔ آیت رکی نہیں، آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، خدا جو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن گواہی رسالت کی منزل میں کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ یا علی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ تو ایک گواہ ہو گیا سرکار کی رسالت کا، دوسرا گواہ خود رسول ہو نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کی تو رسالت کی گواہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی ہے جو اس آیت کا مصداق ہے۔ یا علی، تو ہم کل تک یہ بحث کر رہے تھے نا، یاد ہوگا مشرف صاحب، کل تک ہم یہ بحث کر رہے تھے نا، جو حضرات روزانہ مجلس میں آ رہے ہیں، کہ کل تک ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ صحابہ کرام نے کوئی دکھائی ہے اس آیت کا مصداق؟ صحابہ میں دکھائیں کہ جو سرکار کی رسالت کا گواہ بھی ہو، رسالت کا، رسول کا نہیں، یا علی، رسالت کا گواہ بھی ہو اور بیک وقت عالم کتاب بھی ہو۔ اب تھوڑی سی ایک علمی بحث ہے اگر اجازت دیں تو۔ 2 افراد نے بسم اللہ کہا ہے، اچھا سب ایک درود پڑھے تو پتہ چلے۔ اللہم صلی علی محمد و کہ جناب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہو آیت کے یا کسی بھی قرآن کے لفظ سے پہلے، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو واو الف لام استعمال ہوا نا،
تو جہاں بھی الف لام استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ سب پنہا ہیں، جتنی بھی اس کی معنائیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یعنی والعصر کا مطلب ہے کہ عصر کے لفظ میں جتنی بھی عظمتیں اور معنائیں اور رفتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اسی طرح سے والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے ستارے کی جو آسمان سے اترا. اس کا مطلب ہے سارے ستارے ایک طرف اور یہ اترنے والا ستارہ ایک طرف. یا حالیہ، یعنی الف لام والنجم سے پہلے، نجم سے پہلے الف لام استعمال ہوا نا، لہذا ساری عظمتیں اس ستارے میں شامل ہیں. تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جہاں کہیں بھی الف لام استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری عظمتیں پنہا ہیں. تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یا علی، کچھ اور پڑھوں میں؟ علم الکتاب یعنی الف لام کتاب سے پہلے موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں جو اس کا عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک درود پڑھنے والا آواز سے محمد محمد غور فرمائے گا. الف لام سے مطلب ہے جتنی بھی کتاب کی عظمتیں ہیں، اللہ کی کتابوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جتنی بھی عظمتیں ہیں اس کا جو بھی عالم ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دو میرے حبیب آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب لائیے صحابہ میں کوئی ایک جو اس آیت کا مصداق ہو. صحابہ میں نہیں دکھا سکتے تو انبیاء میں دکھائیے. یا حالی، ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو پہلی دفعہ آئے اس مجلس میں، میری مجالس میں، کہ جناب دکھائیے انبیاء میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی اس آیت کا مصداق ہے؟ بتائیں. ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ فرمان شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یا علی، تو جب آدم ہی نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی والے انبیاء کہاں سے ہوں گے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے اس آیت کا مصداق. تو کون ہے؟ تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو حسینی میں آئے مجلس میں. یا علی، اگر مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے وہ نے فرمایا تو خانہ کعبہ آئے، وہاں تو آنے سے کسی نے نہیں روکا. یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو اس آیت کا مصداق مل جائے گا. آپ خانہ کعبہ میں آئیے اور عام دنوں میں نہ جائیے، 13 رجب کو جائیے. یا علی، تھوڑا سا آمادہ ہو جائے کہ خانہ کعبہ میں آئیے، اس آیت کا مصداق ملے گا. سارا سال خانہ کعبہ کا غلاف نیچے رہتا ہے. یعنی جب مجمع کیپ پر ہوتا ہے، الحمدللہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، 14 حج کر چکا ہوں، تو جب مجمع کیپ پر ہوتا ہے 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متوع خانہ کعبہ کے غلاف کو لپیٹ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک متوع سے میں نے ایک سال پوچھا کہ بھائی یہ اتنا عرصہ نیچے سارا سال پڑا رہتا ہے، یہ اوپر کیوں کر رہے ہو، اس کو آدھے میں کیوں لا رہے ہو؟ کہا پاکستان ہندوستان کے لوگ بدعتی ہیں، وہ آ کر دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں. وہ نہیں فرما رہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. پاکستان ہندوستان کے لوگ بدعتی ہیں، وہ دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں. سمر صاحب جب آپ دیوار سے نہیں ہے تو ادھر ہی آ جائیں. کہ دھاگے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں، کلا ہاتھوں میں باندھتے ہیں، گلوں میں ڈالتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اس لیے ہم غلاف کو اوپر کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ غلاف کو پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو بدعتی کہہ کر اوپر کر رہے ہیں، لیکن
اللہ آپ سے یہ غلاف اوپر کرا رہا ہے. یا علی میں غور نہیں فرما رہا. ادھر آ جائے آگے آگے. یہ غلاف ادھر آئیے. یہ غلاف آپ سے اوپر کرا رہا ہے اللہ. تو وہ کہنے لگا کیا مطلب آپ کا اللہ اوپر کرا رہا ہے؟ میں نے کہا سارا سال نیچے پڑا رہتا ہے. جب حد لاکھوں کا مجمع ہے 35 لاکھ کا تو آپ اوپر کر رہے ہیں. اس لیے کہ طواف کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی دیوار پر نگاہ کرے گا بندہ ہر حاجی تو ساری دیوار کی درز بندیاں ساری دیوار کی آپ کو بلاک ایک جیسے نظر آئیں گے. ادھر آ جائے شبی بھائی ادھر جگہ. سارے غلاف ایک جیسے نظر آئیں گے. سارے آپ کو بلاک ایک جیسے نظر آئیں گے. لیکن جہاں مادر علی کا نشان آئے گا تو وہاں بلاک دوسرے نظر آئیں گے. ہر طواف کرنے والا پوچھے گا کہ یہ نشان کیسا ہے تو کوئی نہ کوئی مجھ جیسا بتلا دے گا کہ یہاں سے مادر علی ابن ابی طالب داخل. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ اور یہ بھی میری تحقیق ہے. بحمد اللہ میری 7 کتابیں آ چکی ہیں. عرفان حج، عرفان مدینہ، عرفان روزہ، عرفان قرآن، عرفان حجت. تو ان میں سے جو عرفان حج ہماری کتاب ہے اس میں ہم نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ ابراہا کے لشکر کے بعد 11 مرتبہ منہدم ہوا ہے. مختلف حوادث میں 11 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا ہے. اور جب بھی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں وہ نشان آیا ہے جہاں سے مادر علی اندر داخل ہوئی. وہ نشان خود بخود آیا ہے وہاں پر کہ مادر علی ابن ابی طالب جہاں سے داخل ہوئی. لہذا آپ آئیے. پہلی مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا کہ عالم آن لائن میں ایک سوال آیا تھا آج سے کوئی 6-7 سال پہلے. اتفاق سے 13 رجب ہی کا وہ پروگرام تھا. تو اس میں سوال کیا کسی خاتون نے کہ یہ بتائیں یہ مولوی صاحبان کے آخر اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے کہا صاحب پیدا تو اللہ نے کیا، سوال مولویوں سے ہو رہا ہے. غور نہیں فرماتے. غور نہیں فرماتے. پیدا تو اللہ نے کیا ہے اور سوال ہم سے ہو رہا ہے. تو خیر وہ عامر لیاقت کہنے لگا نہیں جناب آپ لوگ دین کی باتوں کا جواب آپ ہی دیں گے اور کون دے گا. تو اس نے کہا کہ سنی مولوی سے کہ آپ بتائیں. اس نے کہا صاحب یہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں. اور فرمائے گا جو اگر آپ پیچھے تشریف فرمائے اگر آگے نہیں آ سکتے تو توجہ ضرور فرمائیں کہ جناب انہی سے پوچھ لیں. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کاٹے نہیں کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام تھا پھر بھی تھوڑا سا کاٹا تھا. ریکارڈڈ پروگرام تھا لائیو نہیں تھا تو میں بیان کروں. کہ لیں ہاں ہاں ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کاٹیں گے. تو میں نے کہا صاحب وعدہ کریں. کہنے لگے میں ایڈیٹر نہیں ہوں، ایڈیٹر جماعت اسلامی کا ہے، وہ اگر کچھ کاٹ دے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن میں نے کہا پھر چھوڑیے اس جواب کو رہنے دیجئے. جب ہماری بات نہیں پوری آ سکتی تو کیا ضرورت ہے. کہنے نہیں نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوشش پوری کروں گا. چلیں. میں نے کہا جناب صحابہ کرام کا مجمع تھا، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا جو فضائل سننے کے عادی. میں جانتا ہوں آج صبح سے میں بھی یہ تیسری چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ میں سے بہت سے احباب ایسے ہیں جو مسلسل مجلس سن رہے ہیں تو خدا سلامت رکھے. لیکن مجلس کا حق یہی ہوتا ہے کہ ہم جب آئی گئے گھر سے تو پھر ہم مجلس کو مجلس کی حیثیت سے سنیں. زبردستی آئے زبردستی آئے ہیں، بیوی کے کہنے پہ آئے ہیں، بچے کے کہنے پہ آئے ہیں، کسی اور وجہ سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے باہر جا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں. لیکن اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر مجلس کو مجلس کی حیثیت سے سنیں. غور فرمائیے گا. خدا سلامت رکھے کہ جناب میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا مجمع تھا. سرکار نے مولا علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے. اندازہ لگا لیا میں نے. فضائل سننے والوں کا اندازہ لگا لیا. رسول پاک فرما رہے ہیں کاندھے پر ہاتھ رکھ کے مولا علی کے
کہ یا علی آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے فضائل ہیں آپ شریک ہیں. وہ نہیں فرما رہا. میں کیا عرض کروں بتائیے. فرما رہے فضائل آپ کے ہیں, انبیاء آپ کے شریک ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ تھوڑا سا جاگ کے سن لیں اگر اردو سمجھ میں آ رہی ہے. فضائل آپ کے ہیں, شریک انبیاء ہیں. فضائل آپ کے ہیں, شریک انبیاء ہیں. اور کچھ فضائل آپ کے ایسے ہیں یا علی کہ جس میں آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی نبی شریک نہیں ہے. یا علی غور فرمائے گا. شکر ہے یہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوا. صحابہ میں سے 2 بے ہوش ہو گئے. یا علی غور فرمائے گا. نہ وہ روایت میں ذمہ دار ہوں, حوالہ کوئی پوچھے گا تو بعد میں بتا دوں گا. 2 صحابی بے ہوش ہو گئے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں, جس میں آدم سے لے کر آپ خاتم تک کوئی شریک نہیں ہے. یعنی خاتم النبیین تک کوئی شریک نہیں ہے. اور بیان بھی سرکار فرما رہے ہیں. میں کہتا تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے فتوا لگا دیتا کہ مولوی نصیری ہے. مولوی کہاں سے آ گیا کراچی سے, یہ جو ہے غالی ہے. لیکن کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں, ادھر آگے آ جائیے, سرکار فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. جو 2 بے ہوش ہوئے ان میں سے ایک نیم بے ہوش نے اور فرمائے گا. نوجوان تو کم از کم آمادہ ہو تو مجھے کچھ باتیں یاد آئیں کہ کونی ماری دوسرے کو, اور کونی مار کے کہا کہ سرکار سے جلدی سے پوچھ لو کہیں اور نہ بے ہوش ہو جائیں. سرکار سے جلدی سے پوچھ لو کہ وہ کون سے فضائل ہیں جس میں آپ بھی علی کے شریک نہیں ہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں, علی کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا جو مجھے بھی عطا نہیں فرمایا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب جو حضرات خسر نہیں رکھتے وہی معنی نہیں سمجھ رہے. غور فرما رہے کہ جناب مجھ جیسا خسر, اب بات سمجھ میں آئی بچوں کے, مجھ جیسا خسر اللہ نے علی کو عطا فرمایا جو مجھے بھی عطا نہیں فرمایا. تو کوئی تھوڑی سی جان میں جان آئی. زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی یا علی, جو مجھے بھی عطا نہیں فرمائی. حسنین جیسے لال عطا فرمائے یا علی, جو اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے. حسنین جیسے لال, آسمان سے تلوار نازل فرمائی یا علی, غور نہیں فرماتے, جو کسی کے لیے نازل نہیں فرمائی. اور خانہ کعبہ ولادت کے لیے منتخب کیا یا علی, جو کائنات میں کسی کے لیے منتخب نہیں کیا. ہمارے لاہور کے ایک شاعر گزرے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جانتے ہوں اکثر, وحید الحسن ہاشمی صاحب. وحید الحسن ہاشمی ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں اور محقق بھی بڑے تھے. پیام عمل رسالہ نکالا کرتے تھے. ابھی انتقال ہوا ہے ان کا, 1 سال ہوا ہے. تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے 70 فضائل جمع کیے جس میں آدم سے لے کر خاتم علیہ السلام تک کوئی نبی شریک نہیں یا علی. غور فرمائے گا, ایسے ہی سنیں گے صلی اللہ محمد. میرا ارادہ تھا کہ میں کم از کم 17 تو سنا دوں, لیکن آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ بس یہیں پر بات ٹھیک ہے. کہ جناب فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا. مجھ کو بھی نہیں کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء میں بھی کسی کو نہیں کیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, اللہ جب کبھی کسی کو فضیلت عطا کرتا ہے
تو کسی عمل کی وجہ سے. یا علی علی. یہ چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھے ہیں, یہ اگر مجلس میں آ رہے ہیں یا نماز میں آ رہے ہیں تو جاننے والے کہیں گے بھائی اس کا باپ ایسا تھا اس لیے یہ بھی آ رہا ہے. وہ نہیں فرماتے یہ نماز میں مجلس میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے دادا بھی ایسے ہی آیا کرتے تھے, اس لیے یہ بچہ بھی آ رہا ہے. ورنہ اور بہت سارے بچوں کی طرح باہر کھیلتا رہے گا یا ذرا بڑا ہو جائے گا تو سگریٹ پیتا رہے گا باہر. یہ بچے جو مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں یا نماز میں آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ان میں وہ ودیت کر گئی بات, لہذا بچے بھی آنے لگے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, مولا علی کو اللہ نے نبی پاک جیسا خسر عطا کیا کیوں؟ مولا علی کو نبی پاک جیسا خسر عطا کیا کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کی اللہ نے نجابت کو دیکھا. یا علی, اس لیے خاتم النبیین جیسا خسر عطا کر دیا. مولا علی کی عصمت کو دیکھا تو زہرا جیسی زوجہ عطا فرما دی. یا علی علی. مولا علی کی شجاعت کو دیکھا تو ذوالفقار جیسی تلوار عطا فرما دی. یا علی علی. اور فرمائے گا تو مولا علی کی شجاعت کو دیکھا تو تلوار عطا فرما دی. قیامت تک مولا علی کی نسل میں طہارت کو دیکھا تو حسنین جیسے لال عطا فرما دی. یا علی علی. مزمل بھائی, یا علی. مولا علی کی طہارت کو دیکھا تو حسنین جیسے لال عطا فرما دیے. یعنی یہ ساری فضیلتیں مولا علی کو اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ کہ مولا علی کی کوئی نہ کوئی عظمت اور فضیلت اور عمل کو دیکھا. یعنی کوئی نہ کوئی عمل تھا جس کے بدلے میں اللہ نے فضیلت عطا کر دی. اچھا, ساری فضیلتیں ایک طرف کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے, لیکن عمل تو ہوگا پیدا ہونے کے بعد. یا علی علی. جو اردو سمجھ رہے ہیں, عمل تو ہوگا نا پیدا ہونے کے بعد. جب بندہ پیدا ہو جائے گا تو عمل کرے گا. بچہ پیدا ہوا تو اپنے باپ دادا کے عمل پہ عمل کر رہا ہے. بچہ دنیا میں آئے گا تو عمل کرے گا. مولا علی کی ساری فضیلتیں اس لیے کہ مولا نے اس دنیا میں آنے کے بعد جوہر دکھائے تو فضیلت مل گئی. لیکن وہ کون سا عمل ہے جو پیدا ہونے سے پہلے کا ہے جس کے بدلے میں اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کون سا عمل ہے جو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے مولا نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا؟ میرے مطالعے میں تو نہیں ہے. البتہ مولا علی کا کوئی عمل میرے مطالعے میں نہیں ہے. میں نے وہاں جیو ٹی وی پہ کہا مولا علی کے بابا کا ایک عمل ہے. یا علی. میں نے پہلے عرض کیا کہ باپ دادا کے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو اولاد میں آتے ہیں. یا علی. لہذا مولا علی کے بابا کا ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا. وقفہ ہو گیا. عامر لیاقت کہنے لگا کہ مولا علی کے بابا تو حضرت ابو طالب ہے نا. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کہ سنبھل کے بات کیجیے گا. بیچ میں وقفہ تھا کہ جناب سنبھل کے بات کیجیے گا. میں نے کہا سنبھل کے کیا, میں تو پہلے وعدہ لے چکا ہوں کہ اگر آپ کاٹیں گے نہیں تو میں بیان کروں گا. کہہ رہے نہیں انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے, آپ بیان کریں لیکن ذرا سنبھل کے. تو میں نے کہا اچھا سنیے, جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ دونوں حقیقی بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. حضرت عبد المطلب کی اور بھی ازواج تھیں, لیکن ان دونوں کی ماں ایک ہی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی ماں ایک ہی ہیں. یہ عجیب اللہ کو نام پسند ہے کہ ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. یا علی.
बच्चों की मालूमात में इजाफा होगा कि इन दोनों की मां का नाम भी फातिमा है, लिहाजा हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला हकीकी भाई हैं, सगे भाई हैं। अल्लाह ने ये दोनों गौहर एक ही सदफ में रखे। या अली, जो मुजम्मिल भाई जो शायरी से ताल्लुक रखते हैं वो दाद नहीं देंगे तो मैं भी दाद नहीं दूंगा आपको। जो सोचखानी करते हैं मैं सबको दाद देता हूं। गौर कीजिएगा कि जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला, ये अल्लाह ने दोनों गौहर एक ही सदफ में क्यों रखे? एक को किसी और मां से पैदा कर देता, एक को इनसे पैदा कर देता। सबब क्या है? अगर मैं सबब पहुंचा सका, इसका सबब यह है कि अल्लाह इन दोनों गौहरों को एक सदफ में इसलिए रखना चाहता था कि एक पर नबूवत का खात्मा किया जाएगा, एक से इमामत का सिलसिला जारी किया जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। एक दुरूद पढ़े बुलंद आवाज से मोहम्मद, खुदा आपको सलामत रखे। एक पर नबूवत का खात्मा और एक पर इमामत का सिलसिला जारी किया जाएगा, लिहाजा हकीकी भाई हैं दोनों। ये भी सब जानते हैं कि हजरत अब्दुल्ला का पहले इंतकाल हो गया था। सरकार की इस दुनिया में आमद से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, लिहाजा हजरत बीबी आमना के घर में सरकार की आमद होने वाली थी। 12 को हुई हो, 17 को हुई हो, 9 को हुई हो, 13 को हुई हो। ए नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो जमीन पर उतर आया। गौर फरमा रहे, क्योंकि ये शेर भी मैंने पढ़ा था, इसलिए पढ़ रहा हूं कि कोई सीडी में देखेगा कि शेर वहां मैं पढ़ रहा हूं और यहां नहीं पढ़ रहा तो कहेंगे कि मौलाना ने खयानत की। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको यहां आए हैं, चाहे 12 को, 17 को, 9 को, 13 को, जिस तारीख को भी आए हैं, सरकार दुनिया में आए हैं, तो जब आने वाले थे दुनिया में तो क्योंकि सरकार अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, तो हजरत बीबी फातिमा बिनते असद जो मां बनेंगी मौला की, वो आई दौड़ी भी और हजरत अबू तालिब से कहा, ए सैयदुल बतहा, वो हमें फरमा रहे। देखिए मुजम्मिल भाई, टीवी पर यह बात जाना और ऐसे मुतासिर चैनल पर मामूली बात नहीं है। ए सैयदुल बतहा, ए कलीद बरदारे काबा, आपकी भावज पर मुश्किल वक्त है। उनके यहां दुनिया में विलादत आमद होने वाली है किसी बच्चे की, वो परेशान है, ज़ाहिर के घर में तन्हा है, शौहर का इंतकाल हो गया। तो जनाबे अबू तालिब फरमाते हैं, मैंने कहा डॉक्टर आमिर साहब, जनाबे अबू तालिब फरमाते हैं, ए फातिमा बिनते असद, आप जाइए और हमारी भावज को हमारे घर ले आइए। जनाबे अबू तालिब ने जनाबे आमना को बीबी फातिमा बिनते असद के जरिए से अपने घर बुला लिया। आज भी मक्के में लाइब्रेरी की सूरत में सरकार की विलादतगाह मौजूद है, जो हजरत अबू तालिब का घर था। जनाबे फातिमा बिनते असद गई और हजरत बीबी आमना को अपने घर ले आई। जनाबे रसूल खुदा की आमद दुनिया में हजरत अबू तालिब के घर में हुई। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये सिवाय मेरे रसूल के इनको किसी रिश्ते में मत तोलिएगा, ये मेरे रसूल है। लिहाजा हजरत रसूल पाक जो अल्लाह के रसूल है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, इनको और किसी ओहदे या किसी रिश्ते पे मत तोलिएगा, ये मेरे हबीब है। लिहाजा हजरत अबू तालिब ने बीबी आमना को अपने घर बुलाकर अल्लाह के रसूल की विलादत अपने घर में कराई। और अल्लाह फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान हुआ करता है। ए अबू तालिब, तुमने मेरे हबीब को अपने घर में जगह दी है, अब आने वाले तुम्हारे बच्चे को मैं अपने घर में जगह दूंगा। खुदा आपको सलामत रखे। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिम। ए अबू तालिब, तुमने मेरे हबीब को अपने घर में जगह दी है, अब तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में जगह दूंगा। और आपके अंदाज को देख के मैंने अंदाजा लगा लिया कि आगे मसाइब पढ़ूं।
غور کیجیے گا، میں نے اس کے اوپر جملہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب شاید اللہ کا جواب آئے گا، اے ابو طالب آپ نے احسان کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کو سلامت رکھے، میں اللہ بدلہ دوں گا اپنی حیثیت کے مطابق، تمہارے پاس مکے میں اپنے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پاس کائنات میں کعبے سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھے کہ میرے پاس خانہ کعبہ سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا احسان تھا اللہ پر، غور فرما رہے ہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ نے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، اور کوئی خانہ کعبہ میں نہیں آیا اولین و آخرین میں سوائے مولا علی کے۔ تو وجہ یہ تھی، اور اپنے موضوع کو ذرا سا آگے بڑھاؤں اگر اجازت دے، جب کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی تھی خانہ کعبہ کے نزدیک، اور خطبہ دے کے جب دیوار پھٹی تھی اندر داخل ہوئی تھی، اور 3 دن کے بعد رسول پاک تشریف لائے تھے، تالا کھولا تھا۔ 2 جملے شبی بھائی اور جو حضرات نئے آئے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد جن کو مسلمان نہیں مانتے کہ صاحب معجزہ ہیں، وہ تو معجزہ دکھا کے اندر جا رہی ہیں، یا علی، اور رسول پاک آگے آ جائے، اور رسول پاک جو رسول پاک سب مانتے ہیں صاحب معجزہ ہیں، سب جانتے ہیں صاحب معجزہ ہیں، دیوار کنکریاں ہاتھ پہ کلمہ پڑتی ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے، وہ تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں گھر سے چابی لے کر، یا حالی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار آپ بھی اشارہ کیجئے، جہاں سے چاہیں گے دیوار در بن جائے گی، تو آپ تالا کھول کے اندر جا رہے ہیں، بی بی معجزے سے اندر جا رہی ہیں، جن کے گھر میں چابی رہتی تھی روز صاف کر کے حضرت ابو طالب کو دیتی تھی، وہ گھر پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اگر روز کی طرح آج کھول کے جاتی، جسم تو ظاہر تھا نہیں، معصوم کی ماں کا جسم ظاہر نہیں ہوتا، جسم تو ظاہر تھا نہیں، اندر جاتی، سپہ صحابہ والے آج یہ کہہ دیتے کہ روزانہ جاتی تھی، اتفاق سے علی پیدا ہو گئے، یا علی وہ فرما ہے روزانہ اندر جاتی تھی، ہاں نہیں یہ نہیں تو بات ختم ہو گئی، ٹی وی والی بات تو ختم ہو گئی کہ جناب ابو طالب کے احسان پہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ تو میں آپ سے اجازت لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن کو آمادہ رکھیے، ایک ذرا درود پڑھے کل کے موضوع کو، اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کا احسان تھا، اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، جواب پورا ہو گیا۔ لیکن بی بی آئی، رسول پاک تالا کھول کے آ رہے ہیں، بی بی معجزے سے اندر جا رہی ہیں، اس لیے کہ 1400 سال کے بعد معترضین یہ کہہ دیں گے، آج بھی مکے میں ایک مفتی مکی کے نام سے بیٹھا ہوتا ہے، اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، جو حج عمرے پہ گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے، اور وہ الٹی سیدھی زہر اگلتا رہتا ہے۔ تو آج بھی کہتے ہیں کہ علی تو ایک جھوپڑی میں پیدا ہوئے تھے، یہ شیعوں کی روایت ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ نشان تو مٹا کے دکھاؤ، یا علی وہ ہمیں فرما رہے، یہ نشان مٹا کے دکھاؤ تو ہم سمجھیں، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، یہ نشان بتا رہا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں مادر علی گئی تھی، میں نے عرض کیا 11 مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہوا ہے، لیکن وہ نشان ہمیشہ آتا ہے۔ اور 3 سال پہلے تو باقاعدہ 13 رجب کو جو تاریخ میں مولا علی کی آمد ولادت کا وقت ہے، اس وقت پہ رکن یمانی کا پتھر جو چاندی کی کیلوں سے ٹھوکا ہوا ہے، وہ عین اسی وقت گر پڑا تھا زمین پر، 3 سال پہلے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں کہ متوع جو اگر صحیح بتائیں، ان میں سے 1-2 خدمت کرنے والے، صفائی کرنے والے شیعہ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، اور وہاں کے زائرین نے، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عین 13 رجب کو مولا علی کی جو تاریخ میں ولادت کا ٹائم ہے، وہ پتھر رکن یمانی کا چاندی کی کیلوں سمیت زمین پہ گرا،
3 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लिहाजा वो जमीन पे गिरा तो जितने मुतव्वे थे वो दौड़ने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हमने जो रिवायत सुनी है कि शियों के इमाम काबे पर आएंगे, कहीं वो वक्त तो नहीं आ गया है? खुदा आपको सलामत रखे, कहीं वो वक्त तो नहीं आ गया है? तो मैं कहूंगा कि अभी तो एक जरा सा पत्थर गिर रहा है तो आप भाग रहे हैं, जब इमाम आएंगे तो उस वक्त क्या आलम होगा आपका? एक दुरूद पढ़ने वाला नाम मोहम्मद, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। लिहाजा मौलाए कायनात खाने काबा में आए, बीबी फातिमा बिनते असद नया दर बनवा के इसलिए गई कि 1400 साल के बाद कोई मोतरिज ये न कह दे कि हमेशा ताला खोल के अंदर जाके खिदमत किया करती थी, सफाई किया करती थी। आज भी गई, इत्तेफाक से अली पैदा हो गए, लेकिन अलहदा दर बनवा के बतला दिया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, ताला खोल के नहीं जा रही, अलहदा से दर बनवा के अंदर जा रही हूं। अली दुनिया में आ रहे हैं, मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से खाना काबा में आ रहे हैं। और रसूल पाक ताला खोल के अंदर गए 3 दिन के बाद, और उसके बाद मौला अली को हाथों पर उठा के लाए, इसलिए कि आने वाली चीज पहली और आखिरी होगी। ये जो काबे से बाहर आएगी ये पहली और आखिरी होगी। खाना काबा का दरवाजा लोग खटखटाएंगे मदद के लिए, दीवार को नहीं खटखटाएंगे। या अली, आप तस्वीरों में देखते हैं लोग खाने काबा के दरवाजे पे चिमटे होते हैं, मदद मांग रहे होते हैं। तो दरवाजे से रसूल पाक ताला खोल के इसलिए अली को बाहर लाए कि जो भी दरवाजा मदद के लिए खटखटाएगा अंदर से मदद अली ही की सूरत में आएगी। खुदा आपको सलामत रखे। लिहाजा मौला अली को लेकर आए, आप सब जानते हैं। अच्छा, बच्चों को भी पता है कि अंदर 3 दिन तक ना आंखें खोली थी और ना ग़िज़ा खाई थी। रसूल पाक ने अंदर हाथों पे उठाया, लेकिन अंदर हाथों पे आने के बाद भी आंखें नहीं खोली। बहुत लतीफ बात है, आंखें नहीं खोली। बाहर जब आ गए तो आंखें खोली, पहली निगाह चेहरा रसूल पे डाली। या अली, क्या सबब है बिरादरान अहले सुन्नत बरेलवी मौला अली को करमुल्लाह वजहो कहते हैं? या अली, और फरमा रहे करमुल्लाह वजहो क्यों कहते हैं? इसलिए कि अली का वो चेहरा है कि न कभी बुतों के सामने झुका, न आंखें खाना काबा में बुतों के सामने खोली। पहली निगाह चेहरा रसूल पर डाली है। सवाल यह पैदा होता है कि काबे के अंदर थे, मां के हाथों पर थे, नबी पाक के हाथों पे आए, अंदर आंखें नहीं खोली। किसने बताया कि अंदर आंखें नहीं खोलनी है? यह अली। सवाल है किसने बतलाया? बाहर नबी के हाथों पर बाहर आते ही आंखें खोल दी। किसने बताया कि यह काबे के बाहर का मंजर है? कौन बताएगा? अना वाली मिन नूरिन वाहिद। या अली, मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। लिहाजा जब आए बाहर आंखें खोली, पहली निगाह चेहरा रसूल पे डाली। अच्छा, यह भी अर्ज कर दूं इन छोटे बच्चों के लिए कि हम पर यह एतराज करते हैं वहाबी हजरात के शिया हजरात अपने आइम्मा के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लिखते हैं। तो हम अर्ज कर दें कि अलैहिस्सलाम क्यों लिखते हैं, क्यों कहते हैं अलैहिस्सलाम? इसलिए कहते हैं कि कुरान मजीद में 7 सलाम है। या अली, कुरान मजीद में 7 सलाम है, जिनमें एक सलाम है सलामुन अला मूसा व हारून, एक सलाम है सलामुन अला आला यासीन। या अली, यासीन कुरान में नबी पाक का नाम है। नबी की आल पर अल्लाह सलाम भेज रहा है। उधर अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा और हारून पर सलाम है, और नबी फरमाते हैं अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से दी। तो हम यासीन की आल पर भी सलाम करते हैं, और हारून की वजह से मौला अली की निस्बत से अली को अलैहिस्सलाम कहा करते हैं। तो गौर फरमा रहे, लिहाजा अलैहिस्सलाम क्योंकि आला नबी है, आले यासीन है, सलामुन अला मूसा व हारून। देवबंदी हजरात रजी अल्लाह ताला अन्हु हर एक के सामने रजी अल्लाह ताला अन्हु लिख देते हैं, हालांकि सहाबा के सामने भी रजी अल्लाह लिखते हैं,
اور اہل بیت کے سامنے بھی رضی اللہ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو فرق ماننا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی، یاد ہوگا کہ امام شافعی سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ ذرا صحابہ کی تعریف کیجئے۔ انہوں نے نام لے لے کے ایک ایک صحابی کی تعریف کرنا شروع کر، جب تھک گئے صحابہ کی تعریف کرتے کرتے، کہا سب کی تعریف کر دی؟ کہا ہاں، جتنے یاد تھے سب کی تعریف کی۔ کیا آپ نے علی بن ابی طالب کی تعریف نہیں کی؟ کہا تمہارا سوال کیا تھا؟ یا علی۔ امام شافعی، تمہارا سوال کیا تھا؟ کہا میرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کی تعریف کیجئے۔ کہا پھر اعتراض کس بات پہ؟ یا علی۔ راہل میاں بہت دنوں سے نگاہیں تلاش کر رہی کہ سوال اعتراض کس بات پہ؟ اعتراض کس بات پہ؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تعریف کیجئے، آپ نے بہت سارے صحابہ کی تعریف کی، مولا علی کی نہیں کی۔ کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اعتراض کس بات پہ ہے؟ تم نے صحابہ کی تعریف کا کہا، میں نے تعریف کر دی، تم اگر اہل بیت کی تعریف کا کہتے تو میں علی کی تعریف کرتا۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت۔ یا تم اگر اہل بیت کی تعریف کا کہتے، جتنی زور سے انہوں نے نعرہ لگایا اتنی زور سے سب نے جواب نہیں دیا۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ میں عرض کروں ایک بات، اگر کوئی ناراض نہ ہو، مولا علی کا نام ہر شخص لے ہی نہیں سکتا، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ نہ نعرہ لگا سکتا ہے، نہ نعرے کا جواب دے سکتا ہے۔ وہی جواب دے سکتا ہے جس کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ یا علی، یا علی، غور فرمائے، خدا سلامت رکھے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کچھ نے منہ میں دیا، کچھ نے دل میں دیا، بہرحال دے دیا، خدا سلامت رکھے۔ اکثر مجھ جیسے مولوی آتے ہیں آپ کے یہاں، طالب علم، مجھ جیسے، سب عالم تو عالم ہے، میں تو طالب علم ہوں، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی میں خیبر خندق نہیں پڑھتا، روب جاننے کے لیے مجمع پہ کہ صاحب میں خیبر خندق نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اگر خیبر خندق پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو ہوئی کیوں ہے؟ وہ ہمیں فرما رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم تو علم کی بات کرتے ہیں، تو اگر خیبر خندق میں علم نہیں ہے تو پھر مدینۃ العلم بھی وہاں ہے، در علم بھی وہاں ہے، شہر علم بھی وہاں ہے، در علم بھی وہاں ہے۔ روب جھاڑتے ہیں بلا وجہ کہ جناب میں خیبر خندق نہیں پڑھتا۔ بھائی پڑھنی آئے گی تو پڑھیں گے نا آپ۔ یا علی، میں کسی کی پرسنل توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو پڑھنی آئے گی تو آپ پڑھیں گے۔ اب اس بھائی نے جو پیچھے سے نعرہ لگایا اس پہ مجھے یہ بات یاد آئی ہے۔ کیوں لگاتے ہیں نعرہ؟ آپ پتہ ہے نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ نعرہ دیکھیے، ہر چیز معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نعرہ لگانے کا سبب ہے، نعرہ اس لیے لگاتے ہیں، جواب اس لیے دیتے ہیں کہ اپنی ماں سے تجدید وفا کرتے ہیں۔ یا علی، وہ ہم نہیں فرما رہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، خدا آپ کو سلامت خدا آپ کو سلامت رکھے۔ غور فرمائیے گا، کبھی موقع ملے گا عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی سناؤں گا خیبر۔ خیبر فتح ہو گیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، اور کتاب بھی اہل سنت کی ہے، غور کیجئے گا ثاقب بھائی، اہل سنت کی کتاب ہے، اور کتاب میرے پاس موجود ہے، یہاں نہیں کراچی میں، تو میں ای میل پہ بھیج سکتا ہوں، اہل سنت کی۔ خیبر فتح ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں، میں علی کو آج ایک پتھر پہ کھڑا کر رہا ہوں، تم سب علی کو دیکھتے ہوئے گزرو۔ یا علی، نہیں پہنچ رہی روایت۔ یا علی
اے میرے پیارے صحابیوں، میں علی کو آج ایک پتھر پہ کھڑا کر رہا ہوں اور تم سب علی کو دیکھتے ہوئے گزرو. جو علی کو آج دیکھ کر اپنے دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. اور فرمائے گا نہ ہو، میں عرض کر رہا ہوں میں روایت کہ آج جو علی کو دیکھ کر سرکار فرما رہے ہیں علی کو دیکھ کر دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے. صحابہ گزرے، ایک ایک گزر رہا ہے مولا علی کو دیکھتے ہوئے. اب کتاب میں نے نہیں پڑھا کتنوں کے سرور ہوا کتنوں کے نہیں ہوا، جو روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ گزرے، گزرتے جا رہے ہیں، سلام کرتے جا رہے ہیں. غور کیجیے گا، 8 صحابہ، 8 نام بھی لکھے ہیں، وہ دوڑے کے دوڑے آئے، یا رسول خدا کتنے دن خیبر میں رہیے گا ابھی؟ یا علی تھوڑا سا جاگ جائیں، کتنے دن خیبر میں رہیے گا؟ فرماتے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، مال غنیمت تقسیم ہونا ہے اور خیبر میں رہیں گے. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ سرکار ہم مدینے جانا چاہتے ہیں، 80 میل دور ہے مدینہ. کہ مدینے جانا چاہتے ہیں. کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ 8 کے 8 جو سو رہے ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، 8 کے 8 کہتے ہیں سرکار، کوئی کہتا ہے مجھے 1 مہینہ پہلے، کوئی کہتا ہے 2 مہینہ پہلے، کوئی کہتا ہے 4 مہینہ پہلے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. وہ 8 کے 8 کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے عطا کیے ہیں، کسی کو 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے پہلے، اور ہم خیبر جا کر اپنے بیٹے کو لا کر علی کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. علی جو پہنچ گئے وہ پہنچ. اور فرما رہے ہم جا کر علی کا چہرہ بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں. سرکار فرماتے جاؤ، اجازت ہے. یہ 8 کے 8 گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، مدینے سے اپنے اپنے بچوں کو گود میں لیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے. 3 دن کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول خدا ذرا علی سے کہیے دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. یا علی وہ نہیں فرما رہے، دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو گئے. عجیب روایت ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے. عجیب و غریب روایت ہے. بچوں کو جیسے آپ اب تو پاسپورٹ پہ بھی بچوں کے فوٹو پاسپورٹ پہ بننے لگے ہیں، پاسپورٹ چھوٹے بچوں کے بھی، تو آپ کا بہت کم سن بچہ ہو تو آپ اس کی ٹھوڑی پکڑ کے کیمرے کی طرف کرتے ہیں تاکہ فوٹو صحیح آ جائے. تھوڑا سا جاگ جائے. تو ان 8 نے اپنے بچوں کی باقاعدہ ٹھوڑی پکڑ کے مولا علی کی طرف کیا اور کہا ذرا علی کو غور سے دیکھو. نہ ہو روایت، میں ذمہ دار ہوں، آپ جیسے چاہیں سنیں، آپ کی مرضی. ان 8 بچوں میں سے 5 بچے علی کو دیکھ کر مسکرائے. یا علی یا علی. اور 3 بچے رونے لگے. ان کے باپوں نے بڑی کرائیت کے ساتھ تینوں بچوں کو اٹھایا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے واپس آئے، اپنی زوجہ کی گود میں ڈالا، کہا تم بھی اپنے گھر جاؤ، بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو علی کو نہ پہچانے وہ ہمارا نہیں ہوا کرتا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو نعرہ خدا آپ کو اللہم صلی علی محمد وآلہ. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. ہر ایک شخص اپنے اپنے معرفت کو بلند کرے. اہل بیت کے بارے میں معرفت کو بلند کریں گے تو نماز روزہ کام آئے گی. غور فرمائے گا، کام نہیں آ سکتی کوئی عبادت جب تک اہل بیت کی معرفت بلند نہیں ہوگی. کوئی غلط مطلب نہ لے، میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں روزانہ، لیکن ہے اچھا نہیں، وہ 3 بچے تھے، وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ نہیں پڑھا رہے، وہ نہیں پڑھاتے آپ، وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے.
پہچان آپ کو کرنی ہے. اور نہیں فرما رہے, میں نے بہت بڑی بات کر دی. وہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب مولا کے فضائل پہ کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر آئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو سمجھ لیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. لہذا مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا اور باہر لے آئے. اگر تھک گئے تو مسائل پڑھ لوں, 1 گھنٹہ تو فضائل کا تقریباً ہو رہا ہے. تو جب مولا کو باہر لے کر آئے, آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں کھولی, رسول پاک نے زبان دہنے علی ابن ابی طالب نے پہلی غذا کے طور پر زبان چسائی. غور فرمائیے گا, جیسے ہی زبان چسائی, جیسے ہی غذا حاصل کی, نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں, پہلا جملہ 3 دن کے علی نے زبان چوستے ہی فرمایا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا علی, 3 دن کے علی نے جملہ کہا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, میرا سلام قبول ہو. رکھیے ان سب بزرگوں کے جو دیواروں سے لگے یا کرسیوں پہ بیٹھے, یہ بچے ان کے سر پر قرآن رکھیں اور ان بزرگوں سے پوچھیں, کیا رسول پاک نے خود اعلان رسالت کر دیا تھا؟ یا علی, رسول پاک نے خود اعلان رسالت نہیں کیا تھا, آپ نے 10 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے. علی 3 دن کے فرما رہے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ بتلانے کے لیے کہ گواہ وہاں سے بن کر آیا ہوں, یہاں آ کر گواہ نہیں بنا ہوں. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. 3 دن کے علی, السلام علیکم یا رسول اللہ. کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو, عیسائی مورخ تک نے لکھا ہے. یا علی, کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, شاید آپ کے یہاں ہو, تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام, مولانا مظہر حسین سہارنپوری کی لکھی ہوئی کتاب. دوسری کتاب فضائل مرتضوی, تیسری کتاب فضائل امیر المومنین. تینوں میں نے خود پڑھا. اور وہ عیسائی مورخ کی کتاب, وہ لکھتا ہے کہ 3 دن کے علی نے سلام کیا. میں کسی کے گھر جاتا ہوں, بچے کو ساتھ لے کے باپ آتا ہے, مولانا کو سلام کرو, کیونکہ بچے کو آپ سکھاتے ہیں. اگر مولا علی 3 مہینے کے بعد, 3 سال کے بعد رسول پاک کو سلام کرتے تو دنیا والے کہہ دیں ابو طالب نے سکھا دیا ہوگا. یا علی, وہ ہمیں فرما رہا کہ جناب ابو طالب نے سکھا دیا ہوگا کہ نبی کو سلام کرنا. لیکن کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دو میرے حبیب, آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں, اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو گواہ رسالت پہلے دن اگر رسول کی گواہی نہیں دے گا تو قرآن کی آیت کیسے سچی ثابت ہوگی. پھر آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول ہو. سرکار نے جواب سلام دیا. اور پھر آگے بھی ہے, تھک گئے تو مسائل پڑھوں, چھٹی ہے. سرکار فرماتے ہیں, یا علی اقرا. یا علی اقرا, یا علی کچھ سناؤ. اچھا, بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا فضائل سنائے تو سن لیں. میں بخل نہیں کرتا ہوں کہ صاحب آئندہ دعوت ملے گی تو پڑھوں گا. آئندہ کس نے دیکھی ہے, کیا پتا آئندہ کا. تو ایک اہل حدیث کے عالم نے اس واقعے پر اعتراض بھی کیا کہ یہ تو شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے, 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے. یا علی, 3 دن کا بچہ, تھک گئے تو مصائب پڑھوں, ورنہ ایک درود پڑھے بلند آواز سے تو میں اللہ صلی علی محمد و آل محمد. آج ممبر جلدی دے دیا انہوں نے 8:30 بجے, تو 2-4 جملے سن لیں.
اعتراض کیا کیا؟ 3 دن کا بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، صرف کہنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تھا، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک لطیف بات اس میں آئے گی، اور اگر لطیف بات ہو واقعی تو ہاں کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ اور وہ لطیف بات کیا ہے کہ علماء یہود و نصارہ حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ اے مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی۔ جو لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں، علماء یہود و نصارہ آئے کہ مریم نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے اس کا باپ بھی اعلیٰ نسل ہوتا ہے، ماں بھی اعلیٰ نسل ہوتی ہے۔ اور فرما رہے جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، لہذا کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تم تو نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ ماں۔ تو حکم ہوا تھا کہ آپ اشارہ کر دیجئے گا، فاشارت الیہ، اور چپ کر روزہ رکھ لیجئے گا۔ آئے علماء، حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا، حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنایا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بولے یا نہیں بولے؟ آپ نے مجھ سے پہلے یہ دلیل دے دی، میں نے بعد میں ذرا سی تشریح کی، لیکن اہل حدیث کا عالم کہتا ہے یہ دلیل کیوں دے رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ تو نبی ہے اور نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ فرما رہے میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جو حضرات نئے آئے ہیں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ نبی ہے، علی اور عیسیٰ کا کیا تقابل کر رہے ہیں آپ؟ علی نبی تو نہیں ہے، عیسیٰ نبی ہے اور نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ مثلا مثال دی انہوں نے کہ حضرت سلیمان بن داؤد لشکر کو لے کر جا رہے ہیں اور چونٹی کہہ رہی ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان بن داؤد نے بھیجا اپنا نمائندہ اور چونٹی کو اٹھا کے لیا، حضرت سلیمان کے ہاتھ پر رکھا۔ آج تک جب تک میں منبر پہ آیا ہوں چونٹی کی آواز کو کوئی سائنسدان درک نہیں کر سکا ہے۔ وہ نہیں فرما رہے۔ اگر کوئی تحقیق آ گئی ہو، سائنسدان حضرات یہاں بیٹھے، پی ایچ ڈی حضرات بیٹھے، اگر کوئی تحقیق آ گئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، کوئی بات نہیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا، شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن آج تک چونٹی کی آواز کو اتنی سائنس ترقی کر گئی، ناسا بھی دیکھی آیا میں، لیکن چونٹی کی آواز کو کوئی درک نہیں کر سکا۔ حضرت سلیمان بن داؤد کے کیونکہ حواس خمسہ بلند ہے، لہذا انہوں نے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ دلیل دے رہا ہے اہل سنت کا عالم، ہم اس کا رد کیسے کریں گے؟ یہی آپ کو سنانا ہے کہ جناب نبی کی آواز، چونٹی کی سن لی آواز اور چونٹی کو بلا لیا اور بلا کر اپنی ہتھیلی پہ بٹھا لیا اور پھر چونٹی سے کہا کہ تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا۔ چونٹی سے کہا تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا۔ چونٹی نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں، نبی کوئی ظالم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، آپ تو نبی ہیں، نبی تو کبھی ظالم نہیں ہوا کرتا، البتہ لشکریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں کہ لشکریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو میں کہوں گا مسلمانوں تم میں چونٹی جتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم صحابہ اور اہل بیت کو ایک جیسا مان رہے ہو۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ لشکری اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی بات۔ چونٹی بھی جانتی ہے، کہا کہ لشکریوں پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان خوش ہوئے، اس کو رد نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے دلیل دے دی کہ میرے لشکریوں میں بھی روندنے والے ہو سکتے ہیں، گھر جلانے والے ہو سکتے ہیں۔ یا علی میں نے جملہ کہہ دیا۔
اگر میرے لشکریوں میں ایسے ہو سکتے ہیں تو آخری نبی کے لشکریوں میں بھی ہو سکتے ہیں. جواب نہیں دیا, اس کو تنبیہ نہیں کی کہ میرے لشکریوں کو کیوں بڑا کہہ رہی ہو. کوئی جواب دکھا دیں اگر آپ کے مطالعے میں ہو. خوش ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ یا علی خدا سلامت رکھ. دیکھیے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا, میں ان کے باپوں سے کہوں کہ بھائی یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا یہ بچہ, تو کہیں گے ان کے والد مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے سر پہ امامہ ہے, آپ پیش نماز ہے, طالب علم ہے, آپ کا اور بچے کا کیا تقابل. سلیمان بن داؤد چونٹی سے کہہ رہے ہیں تو افضل ہے یا میں, کیا تقابل. کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. مطلب چونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تو افضل ہے یا میں. دیکھیے انبیاء کے واقعات بلا وجہ نہیں ہے, یہ قرآن میں رٹا لگا کے تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اور ورنہ ہے صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ واقعات سابقہ انبیاء کے بار بار اللہ نے کیوں دہرایا ہے. قرآن مجید کثرت سے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ غور کرو. چونٹی اور سلیمان بن داؤد کیا تقابل. کہہ رہے تم افضل ہو میں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کیوں کہا؟ آنے والوں کو درس دینا تھا, آخری امت کے لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اسی واقعے سے سمجھ لو. چونٹی کا جواب سن لیجئے. چونٹی کہتی ہے کہ نبی ہونے کے ناطے تو آپ افضل ہیں, لیکن اس وقت کائنات میں آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. کائنات میں آپ کے بعد سب سے افضل میں ہوں. تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بلند ہوں. میں کہوں گا چوٹی سے ہی سبق حاصل کر لو. جو سلیمان کے ہاتھ پر آ جائے کائنات سے افضل ہو جاتا ہے, جو نبی کے کاندھوں پر آ جائے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی دے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کہ جناب سلیمان بن داؤد نے بتلا دیا کہ یہ مت دیکھنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ نبی کے کاندھوں پر, فخر انبیاء کے کاندھوں پر. غور کیجئے گا, مولا علی سوار ہو کے بتوں کو توڑتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولا نے جو فرمایا تھا, اور مولا کا سب فرمان صحیح ہے کہ آج میں اتنا بلند ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. تو کیوں نہ بلند ہو کہ سلیمان بن داؤد کے ہاتھ پر چوٹی آ جائے تو سب سے بلند ہو جائے. علی اگر نبی کے کاندھوں پر آ جائے تو اتنا بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا انبیاء کے حواس خمسہ تو بلند ہے, لیکن علی, وہ اہل حدیث کا عالم کہتا ہے علی نبی تو نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے کلام کیا؟ تو میں نے کہا چلیں اب اس کا رد کوئی لے آئے تو میں مذہب چھوڑ دوں. غور کیجئے گا, بڑی دلیل دے رہا ہوں, بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. میں نے کہا جناب سلیمان بن داؤد اور حضرت عیسیٰ بقول آپ کے کہ ان کے حواس خمسہ بلند نبی ہیں, علی کے حواس خمسہ تو بقول آپ کے عقیدے کے مطابق انبیاء والے نہیں ہیں. اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے جو حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. قرآن مجید سب پڑھتے ہیں, اس بچے کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جب زلیخا اور حضرت یوسف کا معاملہ ہوا تو حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں؟ اس بچے سے پوچھ لو وہ جھولے میں, چیلنج ہے, وہ بچہ نہ نبی ہے نہ وسیع نبی ہے. وہ ایک عام بچہ ہے, لیکن عام بچہ عصمت یوسف کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لو زلیخا قصوروار ہے.
اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سب کو پتا تھا، وہ بچہ تو نبی نہیں تھا۔ تو اے مولانا، بچہ حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے چند گھنٹوں کا، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علی اگر نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو کر سلام کر لے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے بول سکتا ہے بچہ؟ اور ایک پہاڑ سے زیادہ بھاری دلیل دوں، اگر آمادہ ہے تو یاد آ گئی ہے، پہاڑ سے زیادہ بھاری دلیل، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا یا نہیں؟ آپ کیا نعتوں میں سنیں گے؟ کملی والے پہ لاکھوں سلام، کملی کا ذکر کریں گے، چادر کا نہیں کریں گے؟ یا حالی، کملی کہتے ہیں مزمل کو، ایسے ہی ہے نا مزمل صاحب؟ کملی کہتے ہیں مزمل کو، اور چادر کہتے ہیں مدثر کو۔ یا حالی، یعنی مدثر کا بھی قرآن میں ذکر ہے، مزمل کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ کملی کا ذکر کرتے ہیں، چادر کا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی دو رخ اپنائے ہوئے ہیں، مزمل کا ذکر کر رہے ہیں، مدثر کا نہیں کر رہے، اس لیے کہ مزمل یعنی کملی سرکار اتنا ہوا کرتے تھے، چادر میں 5 کو لیا کرتے تھے۔ لہذا چادر کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو خیر، یہ تو بیچ میں بات آ گئی، کہا کہ نعت کملی والے پہ لاکھوں سلام، اور نعت پڑھتے پڑھتے کیا کہیں گے کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جن کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یار میں نے تو بات کر دی، اندازہ لگا لیا کتنے سو رہے ہیں کتنے جاگ رہے ہیں۔ کینیڈا میں پچھلے سال اشرا پڑھ رہا تھا بیت القائم میں، مسیس آگا میں، تو ایک صاحب پہ گرے دوران مجلس، یہ حال ہے، جبکہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے آنکھیں کھول کے۔ تو میں نے پوچھا بعد میں مجلس کے، میں نے کہا بھائی طبیعت تو صحیح ہے، آپ گرے کیوں تھے؟ کہا مولانا مجھے آنکھیں کھول کے سونے کی عادت ہے۔ اور نہیں فرما رہا، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر میں گرنے لگے اور پھر بعد میں مجھے کہے کہ سونے کی عادت ہے۔ تو تھوڑا سا بس زحمت تمام کر رہا ہوں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں۔ کیا کہیں گے؟ کملی والے پہ لاکھوں سلام، ان کے ہاتھوں پہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ مسلمان عقل سے کام لے، تو عقیدہ رکھنے پہ آئے تو پتھر پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پتھر نبی کے ہاتھوں پر بول سکتا ہے، پتھر کو بولتا ہوا مان رہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر بول سکتا ہے۔ علی نبی کے ہاتھوں پر بھی بلند ہے، نبی علی سے کہہ بھی رہے ہیں، نہ تمہیں نبی کی زبان پر اعتماد ہے نہ ہاتھوں پر اعتماد ہے۔ اور فرما بھی رہے ہیں اقرا یا علی، اقرا یا علی، اور ہاتھوں پر بھی بلند ہے۔ تو آپ دشمنی علی میں دشمنی نبی کا اظہار تو نہ کریں، ماننے پہ آئے تو پتھروں کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو علی کو نہیں مانتے کہ علی کیسے کلام کر سکتے ہیں۔ آ کر سب سے پہلے جملہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے اس وقت رسالت ملتے ہوئے دیکھا ہو۔ پتہ چلا جب نبی کو رسالت مل رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے، اور جب علی کو امامت مل رہی تھی تو نبی دیکھ رہے تھے۔ لہذا گواہ رسالت عالم کتاب، کل انشاءاللہ موقع ملے گا، ذرا ٹائم سے تشریف لائیں گے تو عالم کتاب پر اتنے بھاری دلائل ہیں کہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، بزرگوں سے دعا ملے گی۔ بس معرفت حاصل کریں عالم کتاب کی اور گواہ رسالت کی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک بچے کی خواہش، یہاں صبح سے ہم مجالس پڑھ رہے ہیں مختلف گھروں میں، نکلتے ہوئے وہاں سے سرفراز صاحب کے یہاں سے بچے نے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا گھر کی مجلسوں میں، لیکن حسینی آؤں گا۔ تو ایک مصائب، نہ معلوم اس نے کہاں سنے ہوں گے مجھ سے، تو اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو تھوڑا سا سخت مصائب ہے، گو کہ محل کا نہیں ہے، موقع کا نہیں ہے، لیکن خواہش کے پیش نظر عزاداروں
جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو مولا سجاد تیز تیز قدم بڑھا کر آئے اور عرض کی پھوپھی اماں جو رونے آئے ہیں، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ہم یزید سے کیا سوال کریں، کیا طلب کریں؟ بی بی فرماتی ہیں سب سے پہلے تو مجھے میرے بھائی کا سر ملنا چاہیے، میرے بھائی حسین کا سر اور شہداء کے سر ہمیں ملنے چاہیے، اور ہمیں ایک ایسی جگہ دی جائے کہ جہاں پر ہم ذکر حسین کریں، ماتم حسین کریں، مصائب حسین پر گریہ کریں۔ کہا پھوپھی اماں اچھا یہ فرمائیے محملیں کتنی ہونی چاہیے؟ سنیے گا عزادارو، پھوپھی اماں محملیں کتنی ہونی چاہیے؟ تو جناب زینب عالیہ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئیں اور مدینے کی طرف رخ کیا، میں جلدی نہیں کروں گا مصائب میں، مدینے کی طرف رخ کیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے بی بی فرماتی ہیں بیٹا سجاد آج مجھے تمہارے بابا حسین یاد آ گئے، آج مجھے تمہیں تمہاری بہن سغرا یاد آ گئی، آج مجھے تمہارے بابا حسین یاد آ گئے، آج مجھے مدینہ یاد آ گیا۔ عزادارو مولا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں سغرا کیسے یاد آ گئی؟ تھوڑا سا سخت مصائب ہے، سادات و مومنین غور فرمائیں گے کہ پھوپھی اماں سغرا کیسے یاد آ گئی، پھوپھی اماں بابا کیسے یاد آ گئے؟ کہ بیٹا سجاد تمہارے بابا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جب ہم مدینے سے چل رہے تھے تو تمہارے بابا میرے پاس آئے تھے، اتفاق سے میرے پاس سغرا بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے بابا نے آ کر مجھ سے سوال کیا تھا کہ اے بہن زینب ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ اس وقت محملیں کتنی منگانی چاہیے، آج محملیں کتنی منگانی چاہیے کہ جو مدینے سے سفر کریں گی؟ تو بیٹا سجاد اس وقت میں نے حساب لگایا اور حساب لگا کے کہا کہ بھیا عباس سے کہیے کہ کم سے کم 53 محملیں ہونی چاہیے۔ جو رونے آئے عزادارو کہا کم سے کم 53 محملیں ہونی چاہیے۔ تمہارے بابا نے جا کر عباس سے کہا عباس 53 محملوں کا اہتمام کرو۔ تمہارے بابا جیسے ہی باہر نکلے تمہاری بہن سغرا آگے بڑھی اور کہا پھوپھی اماں اگر سادات کی محملوں میں جگہ نہ ہو تو مجھے کنیزوں کے ساتھ بٹھا دیجیے گا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے گا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ جناب زینب فرماتی ہے سغرا تم حسین کی بیٹی ہو، ہم تمہیں کنیزوں کے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ اگر تمہارے بابا کی منشا ہوئی ہم تمہیں اپنی محمل میں لے گئے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، رونے والوں کو خدا کسی غم میں دنیا کے نہ رلائے۔ عزادارو جناب سید سجاد کا گریہ بلند ہوا، جناب زینب کا گریہ بلند ہوا۔ کہا بیٹا سجاد تمہارے بابا نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، میں نے 53 محملوں کا کہا تھا۔ اے بیٹا سجاد اب اگر تم پوچھ رہے ہو تو سنو، اب صرف 3 محملیں کافی ہوگی۔ عزادارو ذرا غور فرمائے کہ جب آپ آخری جلوس نکالتے ہیں تو صرف 3 محملیں برآمد کرتے ہیں۔ کتنی بیویاں کتنے بچے راہ کوفہ اور شام کی نظر ہو گئے۔ جب کوئی بچہ اونٹ سے گرتا تھا کہتا تھا اماں خدا حافظ، پیچھے سے آنے والے اونٹ کا پیر اس کے سینے پر ہوتا تھا اور بچہ حسین کے راہ میں قربان۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو۔ عزادارو ذرا سخت مصائب ہے، جب گریہ بلند ہو اپنے دل کی دعا مانگیے گا، مولا دعا قبول کرتے ہیں۔ عزادارو مولا سجاد نے 3 محملیں منگائی، 3 محملوں میں بیبیاں سوار ہوئے، صرف 10 بیبیاں رہ گئی تھی۔ بعض روایات میں 12 بیبیوں کا ذکر ہے۔ عزادارو بیبیاں محمل پہ سوار ہو رہی تھی، مولا سجاد کو جناب زینب نے بلوایا، کہا بیٹا سجاد ذرا حساب کرو، ذرا شمار کرو، کوئی بیوی رہ تو نہیں گئی ہے۔ عزادارو اب جو مولا نے دیکھا
کہا پھوپھی اما مجھے سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی، مجھے سکینہ کی ماں نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ اے بیٹا سجاد ذرا قید خانے جاؤ، اپنی ماں کو لے کر آؤ۔ عزادارو مولا سجاد آگے بڑھے، سنیے گا چند جملے، ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ سامنے سے بی بی آتی ہوئی دکھائی دی۔ بی بی تیز تیز قدم بڑھا کر جناب رباب آگے بڑھے اور جناب زینب کی محمل کے پاس آئی اور کہا آقا زادی میں سید زادی نہیں ہوں، میں بیگانے کوف کی ہوں، میں آپ سے التماس کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما لے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لے، میں ذرا قید خانے جانا چاہتی ہوں۔ سنیں گے رونے والوں، جناب زینب فرماتی ہے بھابھی ابھی تو قید خانے سے آئی ہے، کہا میں اپنے قید خانے نہیں، میں سکینہ کو ودا کرنا چاہتی ہوں، میں سکینہ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں۔ عزادارو 12 کی 12 بیبیاں اتری، ہلکا بنا کر قبر سکینہ پر، جیسے ہی قبر سکینہ پر پہنچی، سنیں گے رونے والوں ان جوانوں کو خدا سلامت رکھے۔ عزادارو جیسے ہی بیبیاں قبر سکینہ پر پہنچی، ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ صفدر حسین مشہدی، پشاور میں رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قبر سکینہ پر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور ایک جملہ کہا، بیٹی سکینہ راہ کوفہ اور شام میں جب پرندے اڑا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی پھوپھی اما یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اے سکینہ تم کہا کرتی تھی پھوپھی اما کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی۔ اے سکینہ آج ہم گھر جا رہے ہیں، میں علی کی بیٹی تمہیں یہ زندگی دلا سکتی ہوں، آؤ تم گھر چلو۔ قبر سکینہ ہلنے لگی اور قبر سے آواز آئی پھوپھی اما خدا حافظ و ناصر، ارے میری قسمت میں یہی قید خانہ تھا۔ اور پھوپھی اما جب کربلا پہنچے چچا باپ سے معافی مانگیے گا کہ سکینہ کہتی تھی نہ میں آپ کو دریا پر بھیجتی، نہ آپ کے بازو قلم ہوتے، نہ سکینہ کے تباہتے۔ اللہ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا بندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رکھ، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ تمام محبان اہل بیت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان میں جو آئے دن ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ خدا بندہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کی برزخ کی منزل آسان فرما، اپنے آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ گھبرائے گی زینب، 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 گھبرائے گی زینب۔ پردیس ہے غربت ہے، پردیس ہے غربت ہے، کہاں جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔
تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے وعدہ کرو یہ بات نہ بانوں سے کہو گے زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب تم ثانی زہرا کی غریبی کو سمجھنا غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ جب شام غریبہ میں میرا سامنا ہوگا بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب دیکھی نہیں جائیں گی وہ مایوس نگاہیں صغرا جو اسے دیتی ہے جینے کی دعا اکبر کے بنا جب بھی وطن جائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب کیا کیا ہوا بازار میں بتلاؤں گی کیسے عبداللہ جعفر کو میں سمجھاؤں گی کیسے جب نیل رسن کے انہیں دکھلائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب دیکھی نہیں جائیں گی وہ مایوس نگاہیں صغرا جو اسے دیتی ہے جینے کی دعائیں اکبر کے بنا جب بھی وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب Ya Hussein, 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 Ya Hussein. میرا گھر جلایا لٹیاں رداوا روا کے زینب کسی پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیاں رداوا
رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام میں چلیا بے کتنے سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام میں چلیا بے کتنے سارے کبڑا بناوا یا رسیا پاوا کبڑا بناوا یا رسیا پاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میری بچاوا مجھ شام آئی سب لوگ بے کر میری میرے دائی میری بچاوے مجھ شام آئی سب لوگ بے کر میری میری دائی خطبے سناوا یا منہ لکاوا خطبے سناوا یا منہ لکاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا خیمے چتا زندی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کر رہ جائی خیمے چتا زندی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کب ڈالا جائی میں سب بچاوا یا سر ہلاوا میں سب بچاوا یا سر ہلاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا عابد بجاوا یا اگ بجاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا یوسف تو سوڑے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفنے سارے یوسف تو سوڑے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفنے سارے کبڑا بناوا یا رسیا پاوا کبڑا بناوا یا رسیا پاوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا رو کے زینب کس پاس سے جاوا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں خود پاک محمد شامل ہے شبیر کے ماتم داروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں خود پاک محمد شامل ہے شبیر کے ماتم داروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم
نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں اسلام پہ سب کچھ وار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا اسلام پہ سب کچھ وار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا کوئی کر نہ سکا شبیر سوا سجدہ تیروں تلواروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں اسلام پہ سب کچھ وار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا اسلام پہ سب کچھ وار دیا خالق نے کہا میں راضی ہوا کوئی کر نہ سکا شبیر سوا سجدہ تیروں تلواروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے دربار خلافت میں زہرا اور شام میں زینب اپنی رضا دربار خلافت میں زہرا اور شام میں زینب اپنی رضا رہی مانگتی دونوں ماں بیٹی حق امت کے درباروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں دربار خلافت میں زہرا اور شام میں زینب اپنی رضا دربار خلافت میں زہرا اور شام میں زینب اپنی رضا رہی مانگتی دونوں ماں بیٹی حق امت کے درباروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں خود پاک محمد شامل ہے شفیع کے ماتم داروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں رک جاتا ماتم زینب کو نالے آتے بازاروں میں سرکت عام رہے جاری نہ ہوگی ختم عزاداری سرکت عام رہے جاری نہ ہوگی
आजादारी, कत्ल आम रहे जारी, ना होगी खत्म आजादारी। जंजीरों से मातम करते हैं, कुछ जलते हुए अंगारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में। किसी और का क्या नुकसान हुआ, घर है दर का वीरान हुआ, किसी और का क्या नुकसान हुआ, घर है दर का वीरान हुआ। तुम आज भी कहते फिरते हो, कुछ फर्क नहीं इन चारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में, रुक जाता मातम ज़ैनब को ना ले आते बाजारों में। किसी और का क्या नुकसान हुआ,